امریکی شہری سنتھیا ڈی روچی کے پیپلز پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک پر ریپ اور یوسف رضا گیلانی پر جنسی بدسلوکی کے الزامات نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rehman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rehman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ امریکی شہری سنتھیا کے الزامات میں کس قدر سچائی ہے اور سنتھیا پاکستان میں کب سے اور کیوں رہ رہی ہیں اور وہ اپنا ریپ ہونے پر 9 سال خاموش کیوں کر رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ امریکی شہری سنتھیا کتنا سچ بول رہی ہیں اور کتنا جھوٹ۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ امریکی شہری سنتھیا ڈی روچی کون ہے اور پاکستان میں اتنے لمبے عرصے سے کیا کر رہی ہیں۔ امریکی شہری سنتھیا ڈی روچی بیک وقت صحافی، ڈاکومنٹری پروڈیوسر اور بلاگر ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں۔ سنتھیا ڈی روچی کے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق وہ ای ٹریبیون دی نیوز انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا میگزین کے لیے بھی لکھتی ہیں، جبکہ میڈیا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں۔ یوٹیوب پر ان کا ایک چینل بھی موجود ہے جس پر پاکستان کے مختلف مقامات پر ان کی بنائی گئی دستاویزی فلمیں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یوٹیوب پر پاکستان کے متعلق ان کا کام شاندار ہے جسے پاکستان کے مختلف اداروں نے خوب سراہا بھی ہے۔ پاکستان کے اہم شہروں اور جگہوں کو خوبصورت انداز میں دنیا کے سامنے لے کر آئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا منگیتر بھی پاکستانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنتھیا پاکستان کب اور کیوں کر آئیں؟ یہ بات 2008 کی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی۔ اس وقت پرویز مشرف صدر پاکستان تھے۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم منتخب کیا اور رحمان ملک یوسف رضا گیلانی کی کابینہ کے وزیر داخلہ بن گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو پرویز مشرف کی جگہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے اور انہوں نے ایوان صدر اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لیے۔ امریکی شہری سنتھیا کا ذکر پہلی بار 2010 میں ہوا جب اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک امریکہ گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات امریکی شہری سنتھیا سے ہوئی جو پاکستان کے متعلق ڈاکومنٹری فلم بنانا چاہتی تھی۔ رحمان ملک نے بڑی فراخ دلی سے سنتھیا کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ اس کے چند ہفتے بعد سنتھیا پاکستان آ گئی۔ سنتھیا پاکستان پہنچی تو رحمان ملک سے رابطہ ہوا۔ رحمان ملک نے سنتھیا کو پیپلز پارٹی کے دیگر کئی اہم لوگوں سے بھی ملوایا جو کہ اس وقت حکمران جماعت تھی۔ سنتھیا چونکہ آزاد معاشرے کی ورکنگ لیڈی تھی تو ہمارے صاحب اقتدار لوگ اسے پکے ہوئے پھل کی طرح سمجھ بیٹھے، کام کا لالچ دے کر اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوششوں میں لگے رہے، مگر گوری میم کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ان گوریوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ دوستی تو کر لیتی ہیں مگر ایک حد سے آگے ہر کسی کے ساتھ نہیں بڑھتی۔ دوسری جانب پاکستانی سیاستدانوں کی فطرت بھی ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سنتھیا کے مطابق رحمان ملک نے انہیں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی ملوایا، جبکہ یوسف رضا گیلانی اس بات کا انکار کر چکے ہیں کہ وہ سنتھیا سے صرف چند ہفتے پہلے ہی ایک بار ملے ہیں، مگر سنتھیا کے بقول ان کے پاس کچھ پختہ ثبوت ہیں جن کے مطابق یوسف رضا گیلانی سنتھیا سے بطور وزیر اعظم کئی بار ملے۔ سنتھیا کے بقول پیپلز پارٹی میں کافی تعلقات بنا چکی تھیں، کئی منسٹرز اور سینیٹرز اس کے دوست بن چکے تھے، نجی محفلوں میں آنا جانا ان کا معمول بن چکا تھا۔ اس لیے سنتھیا کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پیپلز پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں کے کئی راز پوشیدہ ہیں، جیسا کہ انہوں نے بلاول زرداری کے متعلق کہا کہ وہ گے ہیں اور ایک گورا پچھلے 10 سالوں سے بلاول ہاؤس کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ رہتا ہے، جس کی پیپلز پارٹی کے سعید غنی بھی تصدیق کر چکے ہیں۔ اس طرح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیپلز پارٹی کی MN نے شازیہ مری سے خفیہ شادی کا بھانڈا بھی سنتھیا سریعام پھوڑ چکے ہیں، جس کی فی الحال کسی نے تردید نہیں کی۔
اور اگر سنتھیا کے پچھلے دعووں پر پیپلز پارٹی کا ری ایکشن دیکھ تو لگتا یہی ہے کہ سنتھیا کے اس الزام میں بھی کچھ نہ کچھ صداقت یقینی ہے کہ رحمان ملک نے سنتھیا کا ریپ کیا، کیونکہ سنتھیا کے پاس ان دنوں کے تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں جب وہ رحمان ملک اور یوسف رضا گیلانی سے ملتی رہی۔ کہتے ہیں دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو۔ سنتھیا کا الزام ہے کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ان کا ریپ کیا تھا جو کہ منسٹر انکلیو میں تھا۔ ان کے مطابق یہ واقعہ سن 2001 میں اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے ویزے سے متعلق رحمان ملک سے بات چیت کے لیے منسٹر انکلیو میں وزیر داخلہ کے گھر پہنچی۔ سنتھیا کہتی ہیں کہ میں سمجھی تھی کہ یہ ملاقات میرے ویزے سے متعلق ہے، لیکن مجھے پھول اور نشہ آور مشروب دیا گیا۔ میں چپ رہی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کے خلاف میری مدد کون کرتا؟ سنتھیا روچی کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کے آس پاس پیش آیا جب ایبٹ آباد میں القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی تھی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سازگار نہیں تھے۔ امریکی جاسوس ریون ڈیوس کی رہائی بھی چند ماہ پہلے ہوئی تھی جس میں رحمان ملک کا کافی ہاتھ تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ امریکیوں پر رحمان ملک کا احسان تھا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ انہوں نے سن 2011 میں اپنے ساتھ پیش آنے والے مبینہ واقعے سے متعلق امریکی سفارت خانے میں کسی کو بتایا تھا، لیکن امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس وقت اتنے پیچیدہ تھے کہ انہیں ملنے والا رد عمل زیادہ مناسب نہیں تھا، اور مجھے کہا گیا کہ ہمیں فی الحال ان بیوقوفوں کی ضرورت ہے، اس لیے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر تمہیں خاموش رہنا ہوگا۔ سنتھیا کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میری سنوائی مشکل ہے تو میں نے چپ رہنا مناسب سمجھا، کیونکہ امریکی سفارت خانے کے اس معاملے میں ہاتھ کھڑا کرنے کے بعد میرے پاس کوئی دوسری امید باقی نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھائی بھائی والا رشتہ تھا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ اور زرداری کے سب سے قریبی شخص کے خلاف الزام میں نون لیگ سے مجھے کوئی امید نہیں تھی اور مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے خاموش رہنے میں بھلائی سمجھی، کیونکہ آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سنتھیا کا کہنا ہے کہ رحمان ملک اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف الزام لگانے کا مقصد قانونی چارہ جوئی نہیں، بلکہ میرے اندر اس واقعے کو لے کر ایک گھٹن تھی۔ میرے پاکستانی منگیتر نے مجھے کافی حوصلہ دیا، یہ بات باہر آنی چاہیے، اس لیے میں نے یہ بات پبلک کی۔ سنتھیا مزید انکشاف کرتی ہیں کہ اس وقت ایوان صدر میں آصف علی زرداری قیام پذیر تھے اور وہ کئی بار ایوان صدر بھی جا چکی ہیں۔ ان کے پاس اس بات کے بھی ثبوت موجود ہیں۔ سنتھیا نے ایک اور انکشاف کیا کہ اس وقت ایوان صدر میں کئی قابل اعتراض سرگرمیاں جاری تھی، جہاں کئی لوگوں کی شراب و کباب کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی جسے بعد میں بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کی رنگین مزاجی اور شوق طبیعت کے بھی کافی چرچے تھے۔ آصف زرداری صدر پاکستان بننے کے بعد جب پہلی بار امریکہ گئے تو امریکی سینیٹر اور نائب صدارتی امیدوار سارا پالن سے فلرٹ کرتے پائے گئے اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سارا پالن کو گلے لگانے کی درخواست کر ڈالی، جس کا بین الاقوامی میڈیا پر کافی تذکرہ بھی رہا۔ ماڈل ایان علی کا آصف علی زرداری سے تعلق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ آصف علی زرداری کی خاص تھی اور آصف علی زرداری کے لیے ڈالر اسمگلنگ کا کام بھی کرتی رہی۔ پیپلز پارٹی کے لیڈر خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ لبرل جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پارٹی قیادت کے خواتین کے ساتھ کئی قابل اعتراض مناظر اور رقص و سرور کی محفلیں عام بات ہے، جبکہ پیپلز پارٹی سندھ کے سابق وزیر داخلہ اور آصف علی کے قریبی دوست ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ ایوان صدر میں آصف علی زرداری سے ملنے ان کی امریکن گرل فرینڈز آتی تھیں اور انہوں نے یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آصف کے ساتھ رہ رہا ہے، بی بی کو وہ بھی پتا تھا کون اس کی پرماننٹ گرل فرینڈز ہیں جو امریکہ سے یہاں آ رہی ہیں۔ ابھی پریزیڈنٹس بھی میں آصف اگر 5 سال پریزیڈنٹ تھا، ڈیز کا حساب اگر لگائے تو 3 سال ان کے ساتھ امریکن گرل فرینڈ آ کے رہتی رہی ہیں۔ ایوان صدر میں جی، ایوان صدر میں ڈاکٹر صاحب آپ بالکل یقین سے کہ مجھے ایوان صدر میں امریکن گرل فرینڈ رہتی رہی ہیں؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آصف صاحب کے ADCs دیکھتے تھے، آصف صاحب کے سیکیورٹی ایپریٹس جو ہے، جو یہ SSG کے کمانڈو ساتھ پھر رہے ہیں، وہ دیکھتے تھے، جو ان کا سیکیورٹی کا جو چیف ہے وہ دیکھتا تھا، وہاں کے ککس دیکھتے تھے، سب لوگ دیکھتے تھے۔ تو ایک ہی تھی یا بہت ساری تھی؟ یہی کہ امریکن تھی؟ امریکنز میں نے 2 دیکھی ہیں، دبئی میں بھی اور ایوان صدر میں بھی۔
ان تمام واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو امریکی شہری سنتھیا کے الزامات میں چھپا ہوا سچ دکھائی دیتا ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان الزامات کو قانونی طور پر ثابت کرنا ممکن نہیں، مگر اخلاقی اعتبار سے ان الزامات میں کافی وزن ہے۔ 9 سال گزر بھی گئے تو کیا ہوا، حادثہ ہمیشہ حادثہ ہی رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی خواتین شہلا رضا، شرمیلا فاروقی اور شازیہ مری خود می ٹو کمپین کے لیے کافی سرگرم رہی ہیں، جس میں یہ خود خواتین سے کہتی رہی ہیں کہ اگر زندگی میں کسی بھی مرد نے ان کے ساتھ جنسی ہراسگی کی ہے اور چاہے کتنا پرانا کیس کیوں نہ ہو، اور وہ آگے آئیں اور عوام کے سامنے اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کو سامنے لائیں، تو آج اگر سنتھیا نے بھی وہی کام کیا جس کا پرچار خود پیپلز پارٹی والے کرتے رہے ہیں تو پھر آج شکوہ کیسا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ سنتھیا کے ان الزامات کے خلاف پیپلز پارٹی والے کس طرح کا ایکشن لیتے ہیں اور کس حد تک سنتھیا کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مگر حالات و واقعات سے لگتا یہ ہے کہ سنتھیا کے ان الزامات میں کافی صداقت ہے اور پیپلز پارٹی والے اسے صرف میڈیا کی حد تک ڈیل کریں گے اور قانونی چارہ جوئی کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی اقدامات کرنے سے گریز کریں گے۔